چاہیے علامہ صاحب، اب میں اگر اسی سوال کو اور دھیمے انداز میں کروں تو لگتا ہے آپ کے پاس الیکٹریسٹی کا بل آتا ہی نہیں ہے۔ شعبان کی ہر رات میں لائٹیں لگی ہوتی ہیں، مساجد میں خوب رونقیں ہوتی ہیں، محافل ہوتی ہیں، خاص طور سے نیم شعبان کا کیا معاملہ ہے؟ اس کو خاص مقام کیوں حاصل ہے آپ کے ہاں؟ جی، شب نیمہ شعبان کی جو فضیلت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ جی اور ان کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں ہے اور ان کی سیرت طیبہ کی روشنی میں ہے، کیونکہ پاک پیغمبر نے شب برات کی فضیلت کو بیان فرمایا ہوں اور رسول گرامی نے اس شب میں عبادت کا خصوصی اہتمام فرمایا ہوں اور دعا و مناجات کی طرف ترغیب دلائی اور اپنے فالوورز کو، امت کو یہ پیغام دیا کہ اس شب میں جاگیں، عبادت کریں، توبہ کریں، دعائیں مانگیں۔ تو ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ ان کی سنت اور ان کی سیرت پر ہم نے عمل کرنا ہے، ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، ہم ان کی امتی ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو قرآن مجید نے انہیں ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قرآن مجید ہمیں ان کی اتباع کرنے کا حکم دیتا ہے کہ ابھی بھی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ محمد کی اتباع کرو۔ تو سرکار دو عالم کے ہر امتی پر لازم ہے کہ وہ سرکار کا پیروکار ہو، ان کی سنت پر، ان کی سیرت پر، ان کے ارشادات پاک پر وہ عمل کرے۔ اور شب برات جس طرح باقی انہوں نے اپنی حیات طیبہ میں بہت سارے احکامات، تعلیمات، تبلیغات ارشاد فرمائی، شب برات کے بارے میں بھی جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اچھا البتہ شب برات میں اب جشن منایا جا رہا ہے، جی تو جشن کا کوئی فلسفہ ہونا چاہیے۔ جی یہ اگر جشن منایا جا رہا ہے، اگر یہ محفل منائی جا رہی ہے، اگر یہ روشنی کی جا رہی ہے، تو کوئی فلسفہ، کوئی سر، کوئی حکمت تو نہیں چاہیے۔ بغیر کسی مقصد کے ہو رہی ہے تو وہ واقعا نہیں ہونی چاہیے، اور پھر وہ فضول خرچی میں بھی آئے گی، پھر وہ اسراف میں بھی آئے گی۔ ٹھیک ہے لیکن اگر کسی مقصد کے تحت ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے وہ اسراف کے زمرے میں نہیں آئے گی، کیونکہ وہ کسی مقصد کے تحت ہو رہی ہے۔ مثلاً اگر آپ کو عبادت کرنی ہے تو آپ اندھیرے میں تو نہیں کر سکتے، آپ کو روشنی چاہیے۔ واہ واہ، اگر آپ کو اجتماع کرنا ہے تو اس کے لیے روشنی چاہیے۔ اچھا، ویسے بھی تاریکی اور اندھیرے کی نسبت روشنی پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے نا، روشنی زیادہ پسندیدہ ہے، اور ہم خوشی کا اظہار بھی روشنیوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ اور شب برات میں البتہ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ شب برات میں ہم جو چراغاں کرتے ہیں اور ہم جو روشنیاں کرتے ہیں، ان روشنیوں کو، یہ جو باہر سے ہم روشنی کرتے ہیں اور دیے جلاتے ہیں اور چراغاں کرتے ہیں خصوصی طور پر، اس کا زیادہ حق انہیں ہے کہ جو اپنے اندر کا چراغ بھی جلا چکے ہوں، اپنے دل کو بھی روشن کر چکے ہوں۔ یہ جو شب ہے یہ دل کو روشن کرنے کی شب ہے، یہ شب اپنے اندر کو اور اپنے من کو پاک کرنے کی شب ہے، اپنے اندر نورانیت داخل کرنے کی شب ہے۔ اگر کسی شخص نے توبہ کے ذریعے سے اور مسلسل خداوند عالم کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، توبہ کر کے، سچے دل سے، حضور قلب، خلوص اور خضوع و خشوع اور رقت کے ساتھ اشک باری کر کے، آنسو بہا کے اپنے دل کو گناہوں کی کثافتوں سے پاک کر لیا ہے، گناہوں کی گندگی اور گناہوں کی آلائشیں جو ہیں وہ ایک طرف کر دی ہیں، اور اپنے نفس کو نفس ذکیہ بنا لیا ہے، اور اپنے دل کو نورانی، روشن اور پاکیزہ بنا لیا ہے، تو اسے تو پورا حق ہے کہ اگر اس کے اندر روشنی ہے تو باہر بھی روشنی ہونی چاہیے۔ اچھا، جشن، یہ جو لیلۃ البرات ہے، آپ یقیناً سوال کریں گے، اور میں پہلے ہی تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ لیلۃ البرات کے معنی کیا ہیں۔ شب برات، لیلۃ البرات، عربی میں لیلہ کہتے ہیں رات کو، لیلۃ البرات یعنی نجات کی رات۔ برات نجات کو کہتے ہیں، برات آزادی کو کہتے ہیں، آزادی کی رات، نجات کی رات۔ جشن منانا چاہیے، یہ شب ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے جہنم سے آزاد ہونے کے لیے۔